الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وفي رواية آخر من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کے روزوں اور عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی احادیث میں بہت فضیلت اور ترغیب آئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواہ مسلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ پہلی حدیث میں شوال کے 6 روزے رکھنے کو پورے زمانے کے روزے اور دوسری حدیث میں پورے سال کے روزے رکھنے کے مانند قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو باقاعدہ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا ہے۔ اس ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تو یہ 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ گویا رمضان اور اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھنے والا پورے سال کے روزوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس سے پچھلے حدیث کا مطلب واضح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اگر مسلمان کی زندگی کا یہی معمول بن جائے کہ وہ رمضان کے ساتھ ساتھ شوال کے روزوں کو بھی مستقل رکھتا رہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری ہو۔ یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی فضیلت کو حاصل کر لیا جائے، اور اس کے لیے چند مسائل یہ ہیں۔ اگر کسی کے ذمہ رمضان کے روزے ہوں تو احتیاطاً پہلے ان روزوں کی قضا کی جائے، بعد میں شوال کے بقیہ دنوں میں ان 6 روزوں کو رکھا جائے، اور شوال کے 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عید کے دن کے بعد جب بھی چاہے رکھ سکتے ہیں۔ بس اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ ان 6 روزوں کی تعداد شوال میں مکمل ہونی چاہیے۔
اللہ تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔